ہمیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اب دیکھنا ہم مانگتے کیسے ہیں جی؟ دعا کر رہے ہیں چہرہ ادھر ہے، دعا کر رہے ہیں چہرہ ادھر ہے، دعا اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی بھکاری کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے مانگنے میں کتنا درد ہوتا ہے، اس کے مانگنے میں کتنا عاجزی ہوتی ہے، اس کے مانگنے کے اندر کتنا خشوع خضوع ہوتا ہے، حالانکہ وہ بندوں سے مانگ رہا ہے۔ وہ کتنا لہجے کے اندر نرمی سمو کر بڑے پیار سے محبت سے اور اپنے چہرے پر درد کے آثار لا کر اور تھوڑا سا لنگڑاتا ہوا پھٹے پرانے لباس میں آ کر کہتا ہے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دے۔ اب وہ بندوں سے مانگ رہا ہے، اور جس لہجے میں مانگ رہا ہے مزہ یہ تھا یہ لہجہ رب سے اس لہجے میں مانگا جاتا، لیکن بندوں سے مانگا اس لہجے میں۔ لیکن جب رب سے مانگنے کی باری آئی، جمعہ کا دن آیا، ابھی سلامی پھیرا تھا کہ لوگوں نے جوتے اٹھائے دوڑے مسجد سے، پتہ یوں لگا باہر والے نے دیکھا، اس نے کہا شاید کہ ان کو کسی نے دوڑایا ہے، کسی نے ان کو دھکے دے کر نکالا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ نماز فرض نماز جمعہ ادا کی، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے مانگنے کی بجائے دوڑے دوڑے گئے۔ حضور فرماتے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اب ساری عبادت کر کے وہ جو مغز ملنے والا تھا وہ لیا نہیں، وہ حاصل نہیں کیا، دوڑ پڑے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الدعاء علی قسمین، دعا کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے، ایک جماعت وہ ہے جس کو قاریٌ بالدعاء، جس کو قاری و دعا کہتے ہیں، یعنی وہ صرف دعائیہ کلمات پڑھنے والا ہے۔ قاریٌ بالدعاء، دعا کے کلمات دہرانے والا، اللہم 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 انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائم، دل کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ ہوتا ہے وداعی للدعاء، وداعن للدعاء، وہ جو دعا صرف پڑھنے والا نہیں مانگنے والا ہے۔ فرمایا جو مانگنے والا ہے یفتح ابواب السماوات حتی یبلغ دعاؤہ العرش، اس کی دعا آسمان کو کراس کر کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جو صرف دعا کے کلمات پڑھنے والا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے لا یبلغ الاذن، فرمایا اس کی دعا تو اس کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتی ہے۔ جو صرف دعا کے کلمات پڑھنے والا ہے اس کی دعا جو ہے وہ صرف وہاں تک کانوں تک پہنچتی ہے، اور جو مانگنے والا ہوتا ہے فرمایا اس کی دعا عرش سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے بڑی سونی بات کی، فرمایا بغداد کے اندر قحط سالی کا موسم آ گیا، قحط پڑ گیا، ہر طرف سبزہ ختم، گندم کے اندر قحط، پانی کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ تو اب فَأَمَرَ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ، اس وقت کے خلیفہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک میدان میں نکلو، نماز استسقاء پڑھو اور دعا کرو بارش کی۔ اب تمام مسلمان نکلے، اور اس وقت بغداد کی کم و بیش 20 لاکھ آبادی تھی، اور جب یہ نکلے تو انہوں نے نماز استسقاء پڑھی اور پھر دعا کی، لیکن دعا کرنے کے باوجود بارش نہیں ہوئی۔ اب خلیفۃ المسلمین نے جو بغداد میں یہودی تھے رہائش پذیر، ان کو کہا اب تم نکلو، جا کر دعا مانگو اپنے انداز میں، اپنے مذہب کے مطابق۔ ب یہودیوں نے جب مانگا تو بارش چھم چھم کر کے برسنے لگی۔ مسلمان مانگ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی، اور جب یہودی مانگ رہے ہیں تو بارش موسلا دھار ہوئی۔ خلیفۃ المسلمین حیرت میں پڑ گیا، جو اللہ کو ماننے والے ہیں انہوں نے اللہ سے مانگا تو بارش نہیں ہوئی، اور جب یہودیوں نے مانگا تو ہو گئی۔ اب خلیفۃ المسلمین نے بغداد کے تمام علماء کو بلایا اور کہا بتاؤ نا ذرا وجہ کیا ہے؟ کوئی تسلی بخش تشفی بخش جواب نہ دے سکا۔ اور پھر حضرت سہل بن عبداللہ التستری رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یا امیر المومنین، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اصل میں احبن اللہ اسلام، اللہ ہم سے ہمارے اسلام کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّنَا، اور اللہ پسند کرتا تھا دعاءنا، ہماری دعا کو، وَتَضَرَّعَنَا، اور ہماری عاجزی کو، اور وہ چاہتا تھا
کہ ہم مانگتے رہیں وہ سنتا رہے، ہم مانگتے رہیں وہ سنتا رہے۔ اس لیے اللہ نے ہماری دعا پر بارش کو نازل نہیں کیا، لیکن جب یہودیوں نے مانگا نا تو کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ میرے دربار میں زیادہ دیر مجھ سے مانگتے رہیں، کہا آئے ہو جلدی کرو نکل جاؤ یہ بارش ہے۔ تو کبھی اگر دعائیں قبول نہ ہو مایوس نہ ہو جانا، نا امید نہ ہو جانا۔ اللہ یہی چاہتا ہے میرے بندے کی آواز مجھ تک پہنچتی رہے، میرے بندے کی آواز مجھ تک پہنچتی رہے، کیونکہ حاجت جب پوری ہو گئی تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ وہ جب حاجت پوری ہو جائے گی پھر تو اللہ سے مانگے